دور اندیشی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکاوت یا اللہ پر ایمان کہ آج دیکھیے طائف کا سعودی عرب توحید کا ایک مرکز ہے، اور طائف میں آج بھی ہمارے نبی کا قریش کا خاندان موجود ہے. السیل الکبیر ہماری جب جبیل سے دمام سے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری میقات بھی ہے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا کہ قوم کو آپ نے دعوت دیا اور اللہ نے فرشتوں کو بھیجا عذاب کے لیے، پھر بھی آپ نے اس کو روک دیا اور کہا کہ نہیں، یہ دعوت کا معاملہ ہے. صبر یہ نہیں ہے کہ کسی کے ناراض ہونے کی خوف سے آپ اس تک دعوت نہ پہنچانے، ناراض ہو جائیں گے، برائی سے مت روکو، لاؤ صرف مسجد کی طرف کھینچ کے لاؤ. یہ صبر نہیں ہے، جہالت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کا سمجھوتا کرنے چاہتے تو مشرکین نے بڑی بڑی پیشکش کی تھی، لیکن آپ نے پتھر کھا لیا مگر توحید کی دعوت دی. یہ اور بات ہے. صبر یہ نہیں ہے لوگ کہیں گے ارے اپنا اپنا کیجئے، ناراض ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہ چھیڑیے، فتنہ ہو جائے گا. یہ مسائل سے فتنہ اٹھتا ہے، توحید سے فتنہ اٹھتا ہے. اصل فتنہ تو شرک ہے، اصل فتنہ تو کفر اور بدعت ہے، جس کو مٹانے کے رائے سے مت روکو، لاؤ صرف مسجد کی طرف کھینچ کے لاؤ. یہ صبر نہیں ہے، جہالت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کا سمجھوتا کرنے چاہتے تو مشرکین نے بڑی بڑی پیشکش کی تھی، لیکن آپ نے پتھر کھا لیا مگر توحید کی دعوت دی. یہ اور بات ہے. صبر یہ نہیں ہے لوگ کہیں گے ارے اپنا اپنا کیجئے، ناراض ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہ چھیڑیے، فتنہ ہو جائے گا. یہ مسائل سے فتنہ اٹھتا ہے، توحید سے فتنہ اٹھتا ہے. اصل فتنہ تو شرک ہے، اصل فتنہ تو کفر اور بدعت ہے، جس کو مٹانے کے لیے توحید کو پیش کیا جا رہا ہے. لیکن ایمان کی جو کمزوری ہے لوگوں کے کہ دعوت توحید کو کہیں گے فتنہ ہے، اور سنت کی دعوتیں کہیں گے کہ فتنہ ہے، اور اس کے بعد جو پرانے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں وہی تیجے 40ویں فاتحے، قرآن خوانی، نظر و نیاز، حلوے ماڈے، پوریاں اور کھانا پینا، عوام کی جیبوں کو پہ ڈاکے ڈالنا، کہیں گے یہ چلنے دیجئے، لوگ ناراض ہو جائیں گے اور لوگ گھر سے نکال دیں گے. یہ ہوگا. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ سے ڈرو اور توحید کی دعوت دو، اور دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات پہ صبر کرو. نبی سے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی آپ کو، پتھروں سے نہیں مارا گیا آج کسی کو، یا بائیکاٹ اس طرح کا نہیں کیا جا رہا. پریشانیاں ہو رہی ہیں، پریشانیاں ہوں تو آپ اپنے نبی کی زندگی پہ غور کیجیے اور آپ کو اللہ صبر دے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. اور دیکھیے دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بخار سے کپ کپا رہے تھے. سخت بخار ہوتا ہے تو آدمی کپ کپاتا ہے، گڑگڑاتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں گیا تو آپ کو دیکھا کہ اس طرح کے بخار میں ہیں، تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس تکلیف میں ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، جب کوئی بندہ بخار میں ہوتا ہے اور بخار پہ صبر کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح جھاڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جیسے درخت کو جب ہلاؤ تو پتے موسم خزاں میں گر جاتے ہیں نا، اسی طرح بخار کی بیماری پہ صبر کرنے سے انسان کے گناہ کو اللہ رب العالمین کم کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، صبر کی اہمیت کو دیکھو اور سمجھو کہ یہ صبر کیا ہے. اللہ نے کیوں کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چاہے بخار کا صبر ہو، اولاد کی موت کا صبر ہو، دعوت و تبلیغ کی راہ میں آنے والی مشکلات کا صبر ہو، یا کاروبار کے حادثے کا صبر ہو، دوست کی یا اولاد کی بے وفائی کا صبر ہو، یا بڑی سی بڑی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، کسی بھی میدان میں آپ جائیے، اللہ نے اس میدان میں قرآن کے اندر نمونہ بیان کیا کہ یہاں پہ صبر کیجئے. اور صبر جب کرو گے تو صبر کرنے سے ایمان صحیح سالم رہے گا. جتنا زیادہ بندے کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ صبر کرے گا، اور صبر کرنے والا اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے. صبر کرنے والا گھبرائے گا نہیں، مستقیم رہے گا. اہدنا الصراط المستقیم جو طلب کرتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا جن پہ تو نے انعام نازل کیا، یعنی صحابہ کرام کا، ائمہ کا، محدثین کا، اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے
انبیاء کا اور صحابہ کا، تو ان کو وہ انعام اللہ نے صبر کی وجہ سے دیا ہے، اور صبر کرنے والا اللہ کی معیت پاتا ہے۔ صبر سے نبی کی محبت اور نبی سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دیتا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو قیامت کی پریشانیوں سے نجات دے گا، اور صبر کرنے سے حسن خاتمہ میسر ہوتا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ کی طرف سے شفا، اللہ کی طرف سے انعام، اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت، اور اللہ کی طرف سے ساری خوبیاں اور ساری جو ہے نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ صبر کا جو مقام ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو، اے ایمان والو، اگر مدد چاہیے تو صبر اور صلاۃ کے ذریعے مدد طلب کرو۔ مسلمان کے یہاں اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو فقر و فاقہ ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے پینے کا، صبر کرتا ہے اور اللہ کے لیے جا کے صلاۃ استسقاء پڑھتا ہے۔ مسلمان کا کوئی مر گیا تو کیا کرے گا؟ صبر کرے گا اور پھر صلاۃ جنازہ پڑھے گا۔ مسلمان کو خوشی میسر ہے تو ایسی صورت میں خوشی کا اظہار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد تکبیرات کہتے ہوئے گھر سے جائے گا اور 2 رکعت صلاۃ عید یا عید الاضحیٰ عید الفطر کی نماز پڑھے گا۔ مسلمان کو اگر سورج یا چاند کا گرہن ہے، یہ بڑی مصیبت ہے، تو مسلمان جائے گا اور صلاۃ کسوف یا خسوف پڑھتا ہے۔ تو یہ، اور پھر 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے، رمضان ہے تو تراویح پڑھنا ہے، وتر پڑھنا ہے، یعنی ہر معاملے میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کوئی مسئلہ ہے، حل نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ کروں کہ وہ کروں، یعنی متردد ہے انسان، اللہ نے کہا کہ صلاۃ استخارہ پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ استخارہ کی نماز پڑھو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو ہر معاملے میں صبر اور صلاۃ یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے تمام مراحل میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کا جو مقام ہے، جو انعام ہے، اللہ تعالیٰ وہ انعام ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں توحید کی دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات پہ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کچھ سوالات اگر کرنا چاہیں تو کر لیجئے۔ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، ہے نا؟ نہیں، ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیجئے۔ استخارے کی نماز 2 رکعت ہے، بندہ استخارہ جیسے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی نماز پڑھے، اور اس کے بعد پھر استخارے کی دعا پڑھے۔ بعض عالم نے کہا کہ وہ دعا نماز کی حالت میں پڑھے، بعض نے کہا کہ نماز کے بعد وہ اللہ سے وہ دعا مانگے اور پڑھے، اور اس کے بعد جس چیز کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے اس چیز میں اگر بھلائی ہے تو وہ چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ اسے نہیں معلوم کہ وہ کیا کرے، تو استخارہ کر کے اس کام کو وہ کر گزرے، اگر اس کام میں اس کے لیے بھلائی ہے تو وہ کام انجام کو پہنچ جائے گا، پائے تکمیل کو، اور اگر اس کام میں اس کے لیے شر ہے تو چونکہ استخارہ کیا، اللہ سے مدد طلب کیا، وہ کام اس میں رکاوٹ آ جائے گی اور کام نہیں ہو پائے گا۔ نہیں، استخارے میں کسی خاص سورے کا ذکر نہیں ہے، بس 2 رکعت جیسے نماز پڑھتے نماز پڑھیں گے۔ اور کوئی سوال ہے؟ میرے خیال میں آپ لوگ بھی حج کے بعد تھکان محسوس کر رہے ہیں، اور موسم بھی تھکا ہی دینے والا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اب صبر کیجئے، یہاں تو صبر یہیں سے شروع کر دیجئے، اور کیا، اور پھر اگلی گفتگو ہماری جب ہوگی اعلان وغیرہ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ پھر کاغذ تقسیم ہوں گے، سوال کر کے لے آئیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمیں
صبر اور صبر کا انعام عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.